تمام سننے والوں کو میرا سلام۔ آج میں نمرہ احمد کا مشہور ناول حالم پارٹ 2 کی کہانی آپ کو سنانے جا رہی ہوں۔ 14واں باب، ملکہ بد۔ اس نے دیکھا اپنے ذہن کے پردے پہ ایک عجیب منظر جس میں وہ خود بھی تھا، نیم تاریک کال کوٹری میں ٹھنڈے فرش پہ بیٹھا۔ اس کے جسم کی انگ انگ میں درد اٹھ رہا تھا، کن پٹی سے بہتے خون کی نمی گردن پہ محسوس ہوتی تھی۔ سامنے وہ دو زانو بیٹھی تھی، سنہرے الجھے الجھے بالوں کو کس کے پونی بنائے، ملگجا سا سیاہ کرتا پاجامہ پہنے۔ وہ سر جھکائے اس کے ہاتھ پر مرہم لگا رہی تھی، گرم زخم پہ ٹھنڈا مرہم اسے اندر تک جلائے دے رہا تھا۔ ایک دم لڑکی نے آنکھیں اٹھائیں، دونوں کی نظریں ملیں اور وہ مبہوت رہ گیا۔ وہ اس لڑکی کو پہچانتا تھا۔ تالیہ مراد کرنٹ کھا کے سیدھی ہوئی اور اپنے سر پہ کھڑی داتن کو بے یقینی سے دیکھا۔ آریانہ فاتحہ کی بیٹی نہیں تھی؟ اوہو! داتن نے گردن دائیں بائیں گھمائی اور پھر دھپ سے اس کے ساتھ صوفے پر آ گری۔ جس بچی کو فاتحہ اور اسرا نے بیٹی کی طرح پالا تھا اور جس سے ان دونوں کو بہت محبت ہے، وہ ان کی سگی بیٹی نہیں تھی۔ تو پھر وہ کون تھی؟ وہ ہکا بکا سی داتن کو دیکھنے لگی۔ ساری نیند رفو چکر ہو گئی تھی۔ یہ تو مجھے نہیں معلوم۔ تو پھر کس کو معلوم ہوا؟ کیونکہ تم نے مجھے فاتحہ کی فائنینشیل ٹرانزیکشن چیک کرنے کے لیے کہا تھا۔ پیسہ کہاں سے آتا ہے اور کہاں جاتا ہے، اب پیسے کا روٹ لیانا صابری سے بہتر کوئی نہیں چیک کر سکتا۔ تو اسی مد میں مجھے وان فاتحہ کا ایک خفیہ بینک اکاؤنٹ ملا جس کو وہ زیادہ استعمال نہیں کرتا، اور وہ دم سادے سن رہی تھی۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ فاتح ایک زمانے سے اس اکاؤنٹ سے ایک مخصوص رقم ہر ماہ کسی رپورٹر کو بھیجتا تھا۔ رقم کافی زیادہ تھی اور آریانہ کی گمشدگی تک ادائیگی کا سلسلہ چلتا رہا، پھر بند ہو گیا۔ ظاہر ہے کوئی رپورٹر اسے بلیک میل کر رہا تھا، اور میں پہنچ گئی رپورٹر کے پاس، داتن فخر سے بتا رہی تھی۔ اس کی زبان کھلوانا مشکل نہ تھا، ویسے بھی آریانہ کی گمشدگی کے بعد اس نے خوف خدا کے ہاتھوں وان فاتحہ کو بلیک میل کرنا چھوڑ دیا تھا۔ لاؤنج میں داتن کی آواز کے سوا کوئی آواز نہیں تھی۔ وہ تفاخر سے مسکراتے ہوئے اپنی کارکردگی بتا رہی تھی اور تالیہ دونوں پیر اوپر کر کے بیٹھی بے چینی سے اصل بات سننے کی منتظر تھی۔ اس رپورٹر کو گزشتہ الیکشن پر صوفیہ رحمان کے باپ کے کمپین مینیجر نے وان فاتحہ پر اوپو ریسرچ کرنے کے لیے ہائر کیا تھا۔ وہ رپورٹر میری طرح زیرک تھا اور بال کی کھال اتار لیتا تھا۔ میری طرح اس کی تفتیش انتہائی باریک بین اور اپنی تعریفیں بعد میں بند کرو۔ تم اپنی یہ تعریفیں بعد میں بھی کر سکتی ہو، پہلے کام کی بات کر لیں۔ داتن نے اسے خفگی سے گھورتے ہوئے ناک سکیڑی۔ کہتے ہیں اچھا دوست قسمت سے ملتا ہے، اور اگر دوست میرے جیسا لیانا صابری۔ اس نے زور سے صوفے کی گدی پہ ہاتھ مارا۔ رپورٹر کیا معلوم ہوا رپورٹر کو؟ داتن جلدی جلدی بولنے لگی۔ جب آریانہ 2 سال کی تھی تو وان فاتحہ نے اس کا برتھ سرٹیفکیٹ بنوانے کے لیے ایک سرکاری افسر کو رشوت دی تھی۔ وہ کبھی ناجائز کام کرنے کی رشوت نہیں دے سکتے، ناممکن، وہ نہیں مان سکتی تھی۔ رپورٹر نے جب سرکاری افسر کا بیان سامنے لا کے رکھا تو فاتحہ نے سچائی سے اعتراف کر لیا کہ اس نے واقعی برتھ سرٹیفکیٹ کے لیے رشوت دی تھی۔ تو اس سے یہ کہاں ثابت ہوتا ہے کہ وہ اس کی بیٹی نہیں ہے؟ کیونکہ اس وقت اس بچی کی عمر 2 سال تھی اور وان فاتحہ کی شادی کو صرف 1 سال گزرا تھا۔ وہ ایک دم چپ ہو گئی۔ یعنی وہ اسرا اور فاتحہ کی بیٹی نہیں ہے، مگر ہو سکتا ہے وہ فاتحہ کی کسی پہلی بیوی، یا رپورٹر کو بھی یہی لگا کہ یہ بچی یا تو کسی خفیہ بیوی سے ہے یا جائز نہیں ہے۔ مگر جب اس نے فاتحہ کو بلیک میل کرنا چاہا تو فاتحہ نے اسے صاف صاف بتا دیا وہ اس بچی اس کی اپنی نہیں تھی، نہ اسرا کی تھی، اس نے اسے اڈاپٹ کیا تھا۔ تو اڈاپٹ شدہ بچی پر اتنا پردہ ڈالنے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ اتنے ماہ اس رپورٹر کو منہ بند کرنے کے لیے پیسے کیوں دیتے رہے؟ رپورٹر کا کہنا ہے کچھ تو تھا جس کو وہ چھپانا چاہتا تھا، کیونکہ اس نے جیسے ہی فاتحہ سے کہا کہ وہ صوفیہ کے باپ کو بتا دے گا، فاتحہ اس کو پیسے دینے کے لیے راضی ہو گیا۔ البتہ جب بچی کھو گئی تو انسانیت کے ناطے اس رپورٹر نے فاتحہ سے رابطہ منقطع کر لیا۔ اگر وہ بچی شروع سے اس کے ساتھ تھی تو اس کا مطلب ہے اس نے شادی بھی اس بچی کو کاغذی ماں باپ فراہم کرنے کے لیے کی تھی۔ وہ چونک کے بولی۔ ایک انٹرویو میں اسرا نے ہنستے ہوئے بتایا تھا کہ فاتحہ کو شادی کی جلدی تھی اور اسرا نے اس کی مدد کی۔ وہ دونوں امریکہ میں رہتے تھے تو انہوں نے ہر طرح سے اس بچی کے معاملے کو کور رکھا۔ ملیشیا میں لوگ یہی جانتے تھے کہ وہ فاتحہ اور اسرا کی بیٹی ہے۔ انہوں نے اس کی عمر 1 سال کم لکھوائی تھی، اور یہ اللیگل برتھ سرٹیفکیٹ اس نے امریکہ کے بجائے ملائیشیا سے کیوں بنوایا؟
کیونکہ یہاں ناجائز کام زیادہ آسانی سے ہو جاتے ہیں۔ تالیہ اب تھوڑی پہ ہاتھ رکھ کے چھت کو دیکھ رہی تھی۔ یعنی وان فاتحہ نے اس بچی آریانہ کے لیے اپنی ساری زندگی بدل کے رکھ دی۔ اسرا نے بھی اس کا مکمل ساتھ دیا۔ ماننا پڑے گا وہ اچھی بیوی تھی۔ اس کے لیے اپنے بچوں کا تحفظ سب سے بڑھ کے ہے۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اعتراف کیا۔ تم نے ایک دفعہ بھی میرا شکریہ ادا نہیں کیا لڑکی۔ داتن نے کافی دیر سوچ کے بعد تالیہ کو ٹوکا تو اس نے برا سا منہ بنایا۔ ابھی تو تم بڑا دوست کا راگ الاپ رہی تھی۔ دوستوں کو شکریہ اور سوری نہیں کہتے، مگر کچھ کھانے کے لیے تو کہہ دیتے ہیں۔ وہ خفگی سے اٹھی اور خود ہی کچن کی طرف بڑھ گئی۔ پھر کاؤنٹر کے قریب گئی۔ وہاں کوکو پھل کی ٹوکری اس دن سے ایسے ہی رکھی تھی۔ یہ ایڈم کیوں بھیجتا ہے تمہارے لیے اتنی ہائی کیلوری تحفے؟ وہ نہیں بھیجتا۔ پھر کون؟ داتن نے چونک کے اس کی طرف گھومی۔ وہ ہتھیلیوں پہ چہرہ گرائے سوچ میں گم نظر آ رہی تھی۔ بتا دوں تو کون سا تم یقین کر لو گی؟ داتن نے دونوں ہاتھ پہلوؤں پہ رکھے اور بھویں بھیج کر اسے دیکھا۔ کیا تمہیں ہماری دوستی پہ اتنا بھی یقین نہیں ہے؟ تالیہ نے گہری سانس لے کے اسے دیکھا۔ تم یقین نہیں کرو گی، کوئی یقین نہیں کرے گا۔ تم آزما کے تو دیکھو۔ تالیہ نے کاؤنٹر کے پار کھڑی پریشان سی داتن کو دیکھا اور مسکرائی۔ اگر میں کہوں کہ میں نے اڑنا سیکھ لیا ہے، یا انسانوں کے ہاتھ کے اشارے سے سانپ بچھو بنا سکتی ہوں، یا جس شے کو چھوؤں اس کو سونا بنا سکتی ہوں، تو تم یقین کر لو گی؟ تمہیں اب بھی شک ہے؟ اور اگر میں کہوں، داتن پہ جمیز کی آنکھیں بھیگیں، آواز کپ کپائی، کہ میں نے وقت میں سفر کیا ہے۔ میں 600 سال پہلے کے ملاقہ کی شہزادی تاشا ہوں، اور میں نے وہاں کے غلام فاتح سے شادی کر لی تھی۔ اس ایک رات میں ایڈم، میں اور فاتحہ 4 ماہ قدیم ملائکہ میں گزار کے آئے ہیں، تو یقین کر لو گی؟ کسی کھلی کھڑکی سے تیز جھونکا آیا اور اس کے چہرے پہ آئے بال پیچھے کو اڑنے لگے۔ اس کی گردن اٹھی اور داتن پر جمی آنکھیں بھیگنے لگیں۔ داتن کے ہاتھ پہلو میں آن گرے، لب ہلکے سے کھل گئے۔ پھر وہ دھیرے دھیرے قدم اٹھاتی قریب آئی اور میز کے کنارے پہ بیٹھی۔ تو تم نے چابی کا قفل ڈھونڈ لیا تھا؟ اس کتاب میں لکھا تھا کہ وہ وقت کا دروازہ ہے۔ کیا واقعی وہ؟ تالیہ نے اس بات میں سر ہلایا۔ آنسو سست روی سے گرنے لگے۔ اس سفر کو یاد کرنا خوف اور تکلیف کو یاد کرنا تھا۔ وہ وقت کی قید، وہ مراد راجہ کا اصلی چہرہ جاننا، وہ جنگل میں ننگے قدموں سفر کرنا۔ یا اللہ! تم نے وقت کا دروازہ پار کر لیا۔ میں نے تمہیں منع کیا تھا، مگر تم نے نہیں سنا۔ وہ ایک دم بے بسی سے غصے سے ہوئی۔ اور وہ کتاب درست کہتی تھی، تمہاری گردن کا نشان۔ تم بمپورو تھی، شکار باز۔ او تالیہ! تمہیں کیوں لگا میں تمہارا یقین نہیں کروں گی؟ کیونکہ میں نے ساری عمر جھوٹ بولے ہیں، اور دیکھو وقت نے کیسے میرے ساتھ جھوٹ بول دیا۔ مجھے ایسا سچ سما دیا جس کے کہنے کی ہمت بھی نہیں ہو رہی۔ میں بہت تکلیف میں ہوں داتن، وہ ہموار لہجے میں کہہ رہی تھی، البتہ آنسو گرتے جا رہے تھے۔ اسی لیے میں جھوٹ اور دھوکے کے اس راستے کو چھوڑ آئی ہوں۔ پلیز میری مدد کیا کرو۔ مجھے یہ مت کہا کرو کہ انسان نہیں بدل سکتے۔ مجھے امید اور ہمت دلایا کرو۔ مجھے کہا کرو کہ تالیہ تم بھی اچھی ہو سکتی ہو۔ میں نے بہت کوشش کی، بہت محنت کی، بہتر بننے کے لیے، سچا بننے کے لیے۔ پلیز مجھے حقیقت کا آئینہ مت دکھایا کرو۔ پلیز مجھے اس فیری ٹیل میں زندہ رہنے دیا کرو جس میں اچھے لوگ اچھے ہو جاتے ہیں تو ان کے گناہ ان کا پیچھا نہیں کرتے۔ وہ بڑے صبر سے دھیرے دھیرے کہہ رہی تھی، مگر اس کے آنسو مسلسل بہہ رہے تھے۔ داتن نے دل تھام کے اسے یوں دیکھا، اس کا تو جیسا کلیجہ کٹ گیا۔ مجھے شروع سے بتاؤ، اس رات کیا ہوا تھا؟ وہ واقعی تالیہ کے لیے پریشان ہو گئی تھی۔ پھر وہ جو بولنا شروع ہوئی تو صبح تک بولتی رہی۔ کچن کاؤنٹر پر رکھے پھلوں سے بھری ٹوکری خاموشی سے ان دونوں کو صوفوں پر بیٹھنے باتیں کرتے دیکھتی رہی۔ روشنی پھیلنے لگی۔ جب داتن تیسری دفعہ چائے بنانے اٹھی، پھر رک کے اس کی طرف گھومی۔ تم آج سے مجھے ہمیشہ اپنے ساتھ پاؤ گی۔ تمہیں تمہاری ہیپی اینڈنگ دلانے کے لیے لیانا صابری کو جو بھی کرنا پڑا وہ کرے گی، مگر تمہاری امید نہیں ٹوٹے گی۔ تم اچھی بن چکی ہو تالیہ، اور جب انسان اچھا بن جاتا ہے تو اس کے گناہ اس کے پیچھے نہیں آتے۔ واقعی داتن؟ اس نے امید اور خوف سے داتن کا ہاتھ تھام کے پوچھا۔ کبھی کسی کو علم نہیں ہوگا کہ میرا ماضی کیسا تھا۔ اگر میں مستقبل کو اچھے رنگوں سے لکھ لوں تو میرا ماضی irrelevant ہو جائے گا۔ ہاں تالیہ، تمہارا ماضی کبھی کوئی نہیں ڈھونڈ سکے گا، اور نہ ہی تمہارے جرائم تمہارے پیچھے آئیں گے۔ داتن نے اسے تسلی دی، وہی جھوٹی تسلی جو تالیہ نے تھوڑی دیر پہلے اسے کہنے کے لیے کہا تھا۔ اس صبح پروسیکیوشن آفس میں 2 لوگ ایک میز کے گرد بیٹھے تھے، اور ان کے درمیان ایک فائل کھلی رکھی تھی۔
پہلے صفحے پہ تالیہ مراد کی اندراج تصویر چسپاں تھی اور دیگر صفحات پر اس کے پروفائل تحریر تھی۔ جو شخص تصویر اٹھا کے غور سے دیکھ رہا تھا وہ ادھیڑ عمر کا سرمئی بالوں والا ملے مرد تھا، آنکھوں پہ سلور فریم لگائے۔ وہ کشادہ پیشانی اور ٹھنڈے مزاج کا حامل انسان تھا۔ اس کا نام احمد نظام تھا اور وہ چیف پراسیکیوٹر تھا۔ ٹنگو احمد، سامنے بیٹھا آفیسر رازدارانہ لہجے میں بولا، یہ تالیہ بنت مراد ہے، وان فاتحہ بن رامزل کی نئی کمپین مینیجر، ایک معروف سوشلائٹ اور چیریٹی ورکر۔ مگر اٹارنی جنرل کے آفس سے یہ فائل آپ کو اس لیے بھیجی گئی ہے تاکہ آپ معلوم کریں یہ لڑکی وہی ہے جو یہ خود کو کہتی ہے۔ سلور بالوں والے پراسیکیوٹر نے تصویر رکھی، اینک اتاری اور آنکھوں کی پتلیاں سکیڑ کے اسے غور سے دیکھا۔ حکام بالا ایک دم سے ایک عام سی لڑکی میں کیوں دلچسپی لینے لگے ہیں؟ کیونکہ وہ ایک دم سے وان فاتحہ کے گرد نظر آنے لگی ہے۔ مگر سیاستدانوں کے گرد تو سارے لوگ ایسے ہی ہوتے ہیں، دولت مند، سوشلائٹ، تاجر، کاروباری لوگ۔ عام لوگوں کو کہاں نوکری ملتی ہے سیاستدانوں کے قریب؟ مجھے اس میں کوئی معیوب بات نہیں لگتی۔ ہمیں مصدقہ اطلاع ملی ہے کہ یہ لڑکی وہ نہیں جو خود کو کہتی ہے، اور اگر ایسا ہے تو وہ واقعی کوئی جاسوس، کوئی خفیہ آپریٹو ہے۔ تو یہ آپ کا فرض بنتا ہے کہ آپ بارسٹر نیشنل کے ہونے والے صدر کو اس سے محفوظ رکھیں۔ ٹنگو احمد، کیا آپ یہ ذمہ داری بغیر گھبرائے قبول کر سکتے ہیں؟ اس کا انداز جتانے والا تھا۔ احمد نظام مسکرایا اور پیچھے کو ٹیک لگائی۔ میں اس آفس میں اتنے عرصے سے کام کر رہا ہوں جتنے عرصے میں بچے جوان ہو جاتے ہیں۔ میں جب کسی کیس کی ابتدائی فائل دیکھتا ہوں تو بتا دیتا ہوں کہ اس میں کچھ ہے یا نہیں، اور اس کیس میں کچھ بھی نہیں ہے۔ جب کوئی جرم ہوا ہی نہیں تو ایک بیچاری لڑکی کو پریشان کرنے کا کیا فائدہ؟ اس فائل میں اس کے ایکس ہسبینڈ کا بھی پتہ لکھا ہے جو اس وقت جیل میں ہے۔ اس کا بیان سن کے آپ کی رائے بدل جائے گی۔ کتنے لوگ ہیں جو اپنے ایکس کی تعریف کرتے ہیں، تو اس تالیہ کے ایکس ہسبینڈ کی رائے کو کیسے معتبر مان لوں؟ سامنے بیٹھے آفیسر نے گہری سانس بھری۔ سرکاری آفیسر نے بے چینی سے پہلو بدلا۔ آپ اس کیس کو 2 ہفتوں کے لیے ٹرائل کے طور پر لے لیں، اگر اس میں کچھ نہ ملے تو اسے چھوڑ دیجیے گا۔ صاحب، اگر مجھے کسی مقام پہ معلوم ہوا کہ… نظام احمد نے آنکھیں جھک کر سنجیدگی سے تنبیہ کی، یہ کیس ایک سیاسی فشنگ ایکسپیڈیشن تھا اور مجھے اس کا حصہ بنایا گیا تو میں اسی وقت استعفیٰ دے دوں گا۔ میں وان فاتحہ اور صوفیہ رحمان ان دونوں جیسے سیاستدانوں سے نالاں ہوں۔ یہ کوئی سیاسی فشنگ مہم نہیں ہے سر، وہ یقین دلا رہا تھا۔ فشنگ مہم ایسی تفتیش کو کہتے ہیں جس میں یہ طے کر لیا جاتا ہے کہ فلاں مجرم ہے اور اسے سزا دینی ہے، تو ذہن بنا کے اس کے خلاف بہت سی معلومات اکٹھی کی جاتی ہے تاکہ کچھ ایسی اطلاع مل جائے جس پہ اسے سزا دی جا سکے، جیسے کنڈیاں لگا کے جھیل کنارے بیٹھ جانا، پھر آگے مچھلی پھنسے یا کیچوا۔ ٹھیک ہے، میں تمہاری زبان پہ اعتبار کر رہا ہوں۔ میرے نزدیک انسان کی زبان اس کی گردن کو رہن رکھ سکتی ہے۔ پھر وہ کھڑا ہوا تو آفیسر بھی ساتھ ہی اٹھا۔ دونوں نے مصافحہ کیا اور ٹنگو احمد نے اپنی بات دہرائی۔ اس لڑکی نے ابھی تک کوئی جرم نہیں کیا جو ہمیں معلوم ہوا، اور نہ ہی کسی نے اس کی شکایت کی ہے۔ 2 ہفتے، اگر 2 ہفتوں میں کچھ نہ ملا تو میں اس فائل کو بند کر دوں گا۔ اس کا لہجہ پرعزم اور اٹل تھا، وہاں کوئی لچک، کوئی ڈھیل نہ تھی۔ سرکاری آفیسر نے مسکرا کر گرم جوشی سے ہاتھ ملایا۔ میرے خیال میں سر، یہ کیس اتنی جلدی بند نہیں ہوگا۔ ٹیبلٹ کے دفتر میں معمول کے مطابق صبح سویرے ہی گھنٹیوں اور آوازوں کا شور گونج رہا تھا۔ کیبن در کیبن قطار میں بنے تھے اور رپورٹر، کمپوزرز اور ایڈیٹر اپنے اپنے کی بورڈ میں سر دیے کام کر رہے تھے۔ ایڈم بن محمد کندھے پہ لمبے اسٹریپ والا بیگ اٹھائے آگے بڑھتا چلا جا رہا تھا۔ چیک والی شرٹ اور سادہ انداز میں جمائے بال معمول کے مطابق تھے۔ آج اس نے سوٹ نہیں پہنا تھا۔ اب تو اس کی جاب پکی تھی، مگر کیا یہ آگے بھی پکی رہے گی؟ یہی اندیشہ اس کو پریشان کیے ہوئے تھا۔ ایڈیٹر کا دروازہ کھٹکھٹا کے اندر سر نکال کے جھانکا تو وہ کام کرتے ہوئے دکھائی دے رہا تھا۔ پہلے ہی دن تاثرات ماتھے پر، پلناک، غصہ، چہرہ جھکا ہوا۔ ایڈم نے تھوک نکلا۔ سر، میں آ جاؤں؟ انہوں نے سر اٹھا کے اسے دیکھا تو وہ فوراً اندر آیا اور شروع ہو گیا۔ سر، میں شرمندہ ہوں کہ اس ہفتے کوئی سٹوری نہیں دے سکا۔ آپ نے مجھے جاب دی، مگر میں آپ کی توقعات پر پورا نہیں اتر سکا، لیکن میں وعدہ کرتا ہوں اگلے ہفتے میں… ایڈم، آؤ بیٹھو، کب آئے تم؟ ایڈیٹر کے چہرے پہ ایسی خوشی اتری، ایڈم کے الفاظ درمیان میں رہ گئے۔ کنگ سا اس کو دیکھنے لگا جو کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ اور اسٹوری کی کیا بات کرتے ہو؟ اتنی دلچسپ خبر ہم نے بریک کی، وہ بھی تمہاری وجہ سے۔ بیٹھو نا۔ پہلے تو اسے لگا وہ طنز کر رہا ہے، مگر ایڈیٹر کی خوش اخلاقی قدرتی تھی۔
ایڈم نے ناسمجھی سے اسے دیکھا۔ میری کون سی اسٹوری؟ وہ ایکٹریس کی اسکینڈل والی تو آپ نے چھاپی ہی نہیں۔ ایڈیٹر نے مسکرا کے ہاتھ جھلایا۔ جانے بھی دو اسے، اصل اسٹوری تو تم نے حالم کے خط کے لفافے میں ڈال کے بھیجی تھی۔ وہ تو شکر ہے میں نے وہ لفافہ کھول لیا، ورنہ وہ بٹن، کیمرہ اور وان فاتحہ کی ویڈیو تو ردی کی ٹوکری میں چلی جاتی۔ ویسے کیا شاندار ویڈیو لیک کی تھی۔ ہماری ویب سائٹس کے ہٹس ایسے اوپر گئے کہ وہ جوش سے بتا رہا تھا، اور ایڈم بن محمد کا چہرہ دھواں دھواں ہو رہا تھا۔ حالم کے بنگلے تک کا سفر اس نے غصے، صدمے اور بے بسی کی جس حالت میں کیا صرف وہی جانتا تھا۔ گیٹ بند تھا۔ اس نے زور سے گھنٹی بجائی، پھر غصے سے چھوٹا گیٹ پھلانگا اور تیزی سے پورچ میں آیا۔ بند دروازے کو زور سے دھڑدھڑایا۔ آرام سے داتن نے دروازہ کھولا اور ساتھ ہی برہمی سے اسے ٹوکا۔ مگر ایڈم کا سرخ چہرہ اور بچھی ہوئی بھویں دیکھ کے وہ بولی، تمہیں کیا ہوا؟ چیتالیہ کہاں ہے؟ وہ غرایا۔ جہاں اس وقت سارے کنگ میکرز ہوتے ہیں اپنے سیاست دانوں کے گرد۔ وہ تیزی سے مڑا اور گیٹ کی طرف بڑھا تو داتن نے پکارا، تمہارے خیال میں تمہیں کوئی سیاسی پارٹی کے دفتر میں اس ایٹیٹیوڈ کے ساتھ گھسنے دے گا؟ مجھے بتاؤ کیا ہوا ہے؟ لہجہ ابھی تک سخت تھا۔ ایڈم واپس گھوما اور چپتی نظروں سے اسے دیکھا۔ آف کورس آپ تو جانتی ہی ہوں گی۔ بہرحال چیتالیہ سے کہیے گا مجھے معلوم ہو گیا کہ انہوں نے میرے ذریعے، زور دے کے بولا، فاتحہ صاحب کی ویڈیو لیک کروائی ہے۔ تو اس نے کندھے اچکائے تو ایڈم نے غصے اور بے بسی سے سانس باہر خارج کی۔ تو یہ تم مجھے ان کے فاتحہ صاحب سے دھوکہ دہی کرنے سے زیادہ اس بات کا افسوس ہے کہ انہوں نے کہا تھا وہ خود کو بدل رہی ہیں، اور میں نے یقین کر لیا تھا، مگر وہ اب بھی ویسی ہی ہیں۔ اکیلی کیوں بدلے وہ؟ داتن نے غراتے ہوئے باہر قدم رکھا اور ٹھہر گیا۔ تو وہ ٹھہر گیا۔ تو تم کیوں نہ بدلو؟ فاتحہ کیوں نہ بدلے؟ ساری دنیا کیوں نہ بدلے؟ وہ پورچ پہ قدم قدم اس کے قریب آ رہی تھی۔ بھاری بھرکم داتن نے ہاتھ پہلوؤں پہ جما رکھے تھے اور غیظ و غضب سے چہرہ تمتمانے لگا تھا۔ صرف تالیہ ہی کیوں بدلے؟ اس نے تو طے کر لی ہے کہ وہ اپنی اصل سے نہیں بھاگے گی اور اپنے ٹیلنٹ سے اپنے عزیز لوگوں کے فائدے کے لیے استعمال کرے گی۔ مگر میں پوچھتی ہوں لڑکے، تم کیوں نہ بدلو؟ باقی کیوں نہ بدلیں؟ فاتحہ کی سیاست چھوڑ کے اپنی بیوی اور اس کے بھائی کے خوف سے آزاد ہو کے اپنے اصل کے ساتھ قدیم ملاقہ والا بے خوف انسان کیوں نہ بنے؟ وہ اسے گھورتے ہوئے قریب آئی اور ایڈم کے تاثرات بدلے، قدم قدم پیچھے ہٹنے لگا۔ اور تم کیوں نہ بدلو؟ کب تک خود ترسی کا شکار ہو کے بے روزگار پھرو؟ تم اس ڈنر پر اسی جگہ کھڑے تھے جہاں عثمان نے کھڑے ہو کے وہ ویڈیو بنائی تھی۔ ہم نے بٹن کیمرے کو چیک کیا تو وہ وائی فائی سے کنیکٹڈ نہیں تھا، مگر عثمان کے فون سے ضرور تھا۔ اشر وغیرہ کے پاس ویڈیو ہو یا نہ ہو، عثمان کے پاس اس کی کاپی ضرور تھی۔ کبھی نہ کبھی اسے لیک ہونا تھا اور تم پہ الزام لگ جانا تھا۔ مگر جانتے ہو عثمان نے تم پر الزام کیوں نہیں لگایا؟ وہ جارحانہ انداز میں آگے بڑھی اور وہ چوکنا سا ہو کے پیچھے ہٹ گیا۔ دیوار سے کمر ٹکرائی تو رک گیا، کیونکہ تالیہ نے تمہیں وہ دو ڈھال دھما دی تھی جس کو اٹھائے تم کسی کو خبر کو لیک کر سکتے ہو، کسی کا راز کھول سکتے ہو، کسی کی جاسوسی کر سکتے ہو۔ تمہیں اس چیز کا لائسنس مل گیا ہے ایڈم، اور جانتے ہو وہ ڈھال کیا ہے؟ رپورٹر ہونا۔ دیوار سے لگا ایڈم دھیرے سے بولا۔ اس کے اعصاب ڈھیلے پڑ چکے تھے، کیونکہ رپورٹر یہ سب کر سکتا ہے۔ بالکل ایڈم بن محمد، داتن نے اس کے عین سامنے کھڑی اسے گھور رہی تھی۔ تمہیں اب امیونٹی مل گئی ہے اور جاب بھی۔ تمہیں کیا لگتا ہے بغیر کسی ڈگری قابلیت کے اتنے بڑے اخبار میں یوں ہی جاب مل جائے گی؟ وہ ویڈیو تمہاری سی وی تھی، اسی وجہ سے تمہیں عزت ملنے لگی۔ وہ ویڈیو وان فاتحہ کے گرد سے عثمان جیسے لوگوں کو دور کرنے کا ہتھیار ہے۔ یہ سب سن کے ایڈم کے گھڑوں پانی پڑ چکا تھا۔ تو یہ طے تھا کہ صرف تالیہ کو نہیں بدلنا، اس کے گرد موجود سب لوگوں، باقی موجود دنیا کو بھی تالیہ کے مطابق خود کو تبدیل کرنا تھا، چاہے خوشی سے چاہے ناخوشی سے۔ ظاہر ہے جب میں نے سنا تو مجھے غصہ آیا۔ ایڈم نے ہونٹ کاٹتے ہوئے شانے اچکائے۔ الفاظ ختم ہو گئے تھے اور پھر وہ ایک دم چونکا۔ آپ نے کہا قدیم ملاقہ کا وان فاتحہ، آپ کو کیسے پتا؟ داتن نے گہری سانس لی اور آنکھیں گھمائیں۔ ظاہر ہے تالیہ میری بہترین دوست ہے اور اس نے تمہارے وقت کے سفر کی روادات پہلے ہی سنا دی۔ پہلے دن؟ ایڈم نے مشکوک انداز میں ابرو اٹھائی۔ مطلب دوسرے دن؟ ایڈم نے دوسری ابرو اٹھائی۔ مطلب کل بتایا اس نے مجھے، داتن نے برے موڈ سے بولی تو وہ نہ چاہتے ہوئے بھی مسکرا دیا اور ماحول سے تلخی خود بخود ختم ہونے لگی۔ تو بالآخر انہوں نے آپ پہ یقین کرنے کا فیصلہ کر ہی لیا۔ اس کے چہرے کی سرخی ابھی تک ختم نہیں ہوئی تھی، مگر اب وہ بہتر محسوس کر رہا تھا۔ چیزیں سیاہ اور سفید نہیں ہوتی، چیزیں اس سے زیادہ پیچیدہ ہوتی ہیں۔ اس کو ہمیشہ سے مجھ پہ یقین تھا۔ اس نے شانے اچکائے، پھر سے اندر چلنے کا اشارہ کیا۔